اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی ذی القعدہ، اسلامی تاریخ، بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کروائی۔ یہ روئے زمین پر پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن اور سکون کی جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور جبریل امین جنت سے ایک قیمتی پتھر لے کر آئے جس کو بیت اللہ کے کونے میں لگایا گیا، اور دوسرا وہ جنتی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ معجزانہ طور پر یہ پتھر کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بلند ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ جب طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے حتیم کا حصہ چھوڑ کر بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو مربع یعنی چوکور انداز میں بنایا۔ غرض تعمیر بیت اللہ کے ساتھ تمام حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف فرض کر دیا ہے، اور اسی گھر کو تمام مسلمانوں کی عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، سورج اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا جسے ہم آگ کا ایک دہکتا ہوا گولا سمجھتے ہیں، جس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے، روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دہکتے ہوئے سورج کو ایندھن کون دیتا ہے؟ کون ہے جو اس کے لیے پیٹرول یا گیس یا لکڑی کا انتظام کرتا ہے، جس سے وہ ہزاروں سال سے اسی طرح دہک رہا ہے؟ اور پھر اتنا زیادہ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے جس کے جلنے سے ساری دنیا کو روشنی اور گرمی مل رہی ہے؟ اور کون ہے جو ایک مقررہ وقت پر اس کو ہمارے لیے نکالتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر چھپا دیتا ہے؟ یقیناً وہ ذات اللہ کی ہے جس نے ہم کو اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں احرام کے لیے غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کا ارادہ کیا تو غسل کیا۔ موجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور تانا دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو گن گن کر رکھتا ہو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ سورہ حمزہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج کرنے والوں کے لیے اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربے کے علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے وقت شہادت کے لیے تم میں سے 2 انصاف پسند آدمی گواہ ہونے چاہیے، یا تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لوگ بھی گواہ بن سکتے ہیں اگر مسلمان نہ ملیں۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔